کہاں ذکر ہے؟ میں مانتا ہوں. اچھا چلو آپ بتا دیں پھر حضور کے والد کا نہیں تو کس کے والد کی قسم ہے؟ کس کے والد کی قسم کھائی جا رہی؟ اللہ لوگوں کے والدوں کی قسم کھاتا پھرتا ہے. وہ تو اپنے اس شہر کی کعبے کی وجہ سے قسم نہیں کھاتا. اس نے کہا شہر مکہ کی قسم میں نے کعبے کی وجہ سے نہیں کھائی، میرا گھر ہے مصطفیٰ کے گھر کی وجہ سے کھائی ہے. یہاں میرا گھر بھی ہے. کعبہ کس کا گھر ہے؟ بولو نا، کعبہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا حبیب اس مکہ شہر میں 2 گھر ہیں. حرم میں آؤ تو میرا گھر ہے، سارا جہان میرے گھر کے طواف کے لیے آتا ہے. سینے کعبہ سے نکل کے سوق اللیل میں آمنہ کی گلی میں چلے جاؤ تو وہاں تیرا گھر ہے. تو میرے حبیب میں نے مکہ کی قسم کھائی ہے، گھر میرا بھی نہیں تھا پر اپنے گھر کی وجہ سے نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تیرا گھر اس شہر میں، تیرے گھر کی وجہ سے قسم کھائی ہے. تو شہر کی قسم تو کھا رہا ہے مصطفیٰ کے گھر سے، تو والد کی کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اب میری بات سمجھے، اللہ کا اپنا والد تو ہے نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا والد ہے نہ اس کا ولد ہے، نہ باپ نہ بیٹا. تو میں نے ایک مہمہ پیدا کر دیا، اگر کوئی انکار کرے تو اسی سے پوچھ لو، پھر بتا دو کس کے والد کی قسم ہے. سنیں، اگر قسم ہوتی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صرف انہی کے لیے، اگر ان کی قسم انہی کی خاطر ہوتی تو سیدھا نام لے لیا جاتا، قسم ہے ابراہیم کی، قسم ہے موسیٰ کی، قسم ہے اسماعیل کی، قسم ہے آدم کی. اگر ان کی قسم ان کی وجہ سے ہوتی تو ان کا نام لیتے، ان کا والد کیوں کہا جاتا؟ اور والد کوئی ہوتا کیوں کر ہے؟ اگر کسی کا بیٹا ہی نہ ہو تو کوئی اس کو والد کہتا ہے؟ والد کون بناتا ہے؟ ماں باپ کی طرف سے بیٹا بنا، بیوی کی نسبت سے شوہر بنا، بہنوں کی نسبت سے بھائی کہلایا، پھوپھیوں پھوپھروں کی نسبت سے بھتیجا کہلایا، خالاؤں کی نسبت سے بھانجا کہلایا. تو باپ کہلایا. والد وہ کس نے بنایا اسے؟ وہ بیٹے نے بنایا. بیٹا ہوا تو والد ہوا، ولد ہوا تو والد ہوا. تو وہ جو قسم کھا رہا ہے کسی نبی کا نام لے کر نہیں، فرماتا ہے ووالدن، اور قسم ہے کسی والد کی. کون سا والد؟ تو بھئی ہم تو عمر بھر سوچ بیٹھے، ہمیں تو سوائے والد مصطفیٰ کے کوئی اور نظر نہیں آیا. مراد ابراہیم علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں بے شک، مگر وہ والد ہیں مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا تو جو دیواریں اونچی ہونے لگی تو ایک پتھر اٹھا کے لے آئے، اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے تو ساتھ ساتھ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ سامان تعمیر کا مہیا کرتے رہے، کعبہ تعمیر ہو گیا. جب تعمیر ہو گیا تو کعبے پر کھڑے تھے، آپ کے جو قدم تھے تو پتھر کا سینہ پگھل گیا اور آپ کے دونوں قدم اس کے سینے پر ثبت ہو گئے، نقش ہو گئے دونوں قدم. اب اسی پتھر پہ کھڑے تھے، کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تھی تو عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. جب آپ دونوں نے مل کر دیواریں کھڑی کر لی کعبے کی اور تعمیر مکمل ہو گئی تو عرض کرنے لگے باری تعالی ہماری محنت مزدوری قبول فرما، اور کچھ نہیں مانگتے، بس ایک ہی اجرت مانگتے ہیں اس مزدوری میں، وہ عطا کر دے. اللہ پاک نے پتھر پہ کھڑے دعا کر رہے ہیں. فرمایا ابراہیم کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا ربنا وابعث فیہم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. باری تعالی یہ مانگتے ہیں کہ وہ جو امت مسلمہ آنی ہے
وہ ہماری نسل سے پیدا کر. باری تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ٹھیک ہے، اصل چاہتے کیا ہو، اصل بات کرو. عرض کیا بات یہ ہے مولا وابعث فیہم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. باری تعالیٰ اس کعبے کی تعمیر پر اگر کوئی اجرت اور مزدوری ہماری بنتی ہے تو یہ مزدوری دے دے کہ مجھے اس محمد کا باپ بنا دے، کہ میری نسل سے اس نبی آخر الزمان کو پیدا کر دے، میری نسل سے، میری ذریت سے نبی آخر الزمان کو پیدا کر دے. تو آپ نے کعبہ تعمیر کر کے حضور کا والد ہونا یہ اجرت میں مانگا، اجرت میں مانگا کہ مجھے محمد کا والد کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دوستو مجھے تو یہ لگتا ہے کسی کی سمجھ میں بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، کسی نے اس نقطے کو دو نقطوں کو جوڑ کر لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، مگر میرے فہم و ادراک میں اور میری معرفت میں نقش ہے کہ یہ جو عرض کیا تھا باری تعالیٰ تیرے کعبے کی مزدوری کی اگر کوئی اجرت بنتی ہے تو یہ دے کہ مجھے محمد کا والد کر دے، میری نسل میں محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قبول کر لی، حضور کی نسل میں حضور آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضور آ گئے. جب پیدا ہو گئے اس دعا کا جواب ہے ووالد وما ولد، قسم ہے اس والد کی جو دعا مانگ کر مصطفیٰ کا والد بنا تھا، جو میرا کعبہ تعمیر کر کے اس تعمیر کعبہ پہ اجرت مانگ کر جو مصطفیٰ کا والد بنا تھا ابراہیم، قسم ہے اس والد کی وما ولد. دوسری قسم تو پھر فرمایا کہ والد کی قسم تو ولد کی وجہ سے ہی ہے نا، ولد کہتے ہیں جس کا میلاد ہوا، تو ما ولد جس کا میلاد ہوا. تو فرمایا اس والد کی قسم جس نے مزدوری میں والد ہونا مانگا، اور اس محمد کی قسم جس کا میلاد ہوا اور اس نے ابراہیم کو والد بنا دیا. تو حضور کے میلاد کی قسم کھائی، شہر میلاد کی قسم کھائی، حضور کی نسبت سے والد کی قسم کھائی. تو آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کتنے حسین پیرائے میں کیا ہے. اور پھر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ قدموں کے نشان کبھی نہ مٹے. پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے جس پتھر پہ پیغمبر قدم رکھتا ہے وہ پگھل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اس پوری سرزمین پہ ہر وقت چلتے، وہ تو ساری زمین پتھریلی تھی، ساری زندگی میں ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے تھے اور کسی پتھر پہ قدم نہیں رکھے تھے. بولیے، چلتے پھرتے ہزاروں لاکھوں. ابراہیم علیہ السلام بھائی عراق سے چلے تو پتھروں پہ قدم رکھنے لگے، دمشق آ کے رہے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، حلب میں گئے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، القدس فلسطین میں رہے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، یہ شام کی سرزمین میں رہے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے. وہاں سے چل کے اس وادی مکہ پہنچے، حضرت ہاجرہ اسماعیل کو چھوڑا تو پتھروں پر ہی چلتے رہے اور آتے جاتے رہے پتھروں پہ قدم رکھتے رہے، پتھر اٹھاتے رہے چلتے رہے. ہزاروں لاکھوں پتھروں پہ قدم رکھے تھے مگر کسی پتھر پہ قدموں کے نشان باقی نہ رہے. اور ہر پتھر پگھلتا ہوگا یا نہیں؟ پیغمبر کا معجزہ ہے، جہاں قدم رکھتے پگھل جاتا. تو لاکھوں قدم رکھے ہوں گے اور لاکھوں پتھر پگھلے ہوں گے اور لاکھوں پتھروں کے سینوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقش ہوئے ہوں گے، مگر آج کائنات میں وہ نقش نہیں ملتے. ایک پتھر پہ قدموں کا نقش محفوظ ہے، باقی نقش مٹ گئے، پتھر گم گئے، نقش مٹ گئے، بلا دیے گئے. ایک نقش
काबे के सीने में खड़ा है।